معزز خواتین و حضرات، توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ شفیق مراد کا سلام۔ آج کے اس توسیع لیکچر کا عنوان ہے خیام اردو جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی کی رباعیات اور ان کے فن شاعری پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے محقق، شاعر اور مینارہ علم و نور، علم و ادب محترم ڈاکٹر تقی عابدی۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں کینیڈا سے محترم بشارت ریحان، اور پاکستان سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ شامل ہیں یمیمہ بینجمن، جو کہ آج کے اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گی، اور محترم بشارت ریحان صاحب کی شاعری سے آج کی اس محفل کو رونق بخشیں گے۔ آج ہفتے کا دن ہے اور 26 جون 2024 ہے۔ ہم ملتمس ہیں محترم ڈاکٹر تقی عابدی سے کہ آج کی اس گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم، بہت ممنون ہوں شریف اکیڈمی کے روح رواں شیریں بیان شاعر، قادر الکلام شاعر محترم شفیق مراد صاحب، جو اگرچہ کہ جرمنی میں رہتے ہیں لیکن یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں ایک خاص اردو خدمت کے لحاظ سے شناخت رکھتے ہیں۔ میں ممنون ہوں ہمارے اس کینیڈا کے جو شہر اردو ہے، ایک ممتاز شاعر جو بڑے زمانے سے گلستان شاعری میں اپنی خوشبو اور اپنے رنگ کو بکھیر رہے ہیں، جو بشارت ہوتے ہوئے بھی اپنا تخلص ریحان اور ان کی خوشبو سے فضائے اردو معطر ہے، اور محترمہ سیالکوٹ سے جو جے بنجامن صاحبہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ نسل جوان کی نمائندگی کرتے ہوئے، دیکھیے اردو کی پرستار جو ہیں ہر ایک مقام پر، ہر ایک قوم میں، ہر ایک مذہب میں، ہر ایک آپ کے جو ہے سطح پر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی اردو کی یعنی شناخت ہے اور یہی اردو کی کامیابی ہے۔ جیسا ابھی بتایا گیا کہ اس مختصر وقت میں ایک عظیم شاعر سید یعنی شبیر حسن خان جوش پر گفتگو کروں گا۔ خیام اردو جوش ملی آبادی، اگرچہ کہ خود جوش نے کہا تھا ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی۔ واہ، بہت خوب۔ جب آپ دیکھیں 20ویں صدی کو، آپ دیکھیں تو 20ویں صدی میں علامہ اقبال کے بعد اگر کوئی دوسرا بڑا شاعر ہے جس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو وہ شاعر جوش ملی آبادی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ فیض احمد فیض نے مختار زمن سے کہا تھا راول پنڈی کی ایک ریسٹورنٹ میں کہ میں نے جس دن، کیونکہ یوں دیکھیے کہ جوش 5 دسمبر 1898 کو ملی آباد میں پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ 22 فروری 1982 کو سیالکوٹ میں اسلام آباد میں دفن ہوئے۔ 84 برس ان کی پیدائش میں
2 سال کا یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ 98 نہیں بلکہ وہ 96 میں پیدا ہوئے، تو جوش نے ایک مرتبہ کہا کہ چلیے 2 برس اور بوڑھا ہو گیا، ہو جانے دیجئے جوتی کی نوک سے. یہ لہجہ تھا جوش کا کہ 2 برس بڑا. لیکن میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مختار زمان نے کہا، فیض نے کہا کہ جس دن یعنی 22 فروری 1982 کو جب جوش کا انتقال ہوا تو ہماری میٹنگ تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الحق سے. تو میں نے ضیاء صاحب سے کہا آج جوش صاحب کا انتقال ہوا ہے، آپ اس میں شرکت کیجئے، شاید، یہ جملہ سنیے، شاید پاکستان کی زمین پر اب اس کے بعد اس سے بڑا شاعر دفن نہ ہوگا. انہوں واہ نے بہرحال واہ، ایک بہت بہانہ خوب، کہا، بہت خوب. انہوں نے ایک بہانہ کیا اور کہا کہ نہیں آج میری بڑی مصروفیات ہے، اور بہرحال ہوں. آپ کے جو ہے ان کو ان کی میت میں یا ان کے تجدید و تکفین میں شرکت نہ کی. اس سے کیا ہوا؟ آج ہم تقریباً 40 سال کے گزرنے کے بعد 15,000 کلومیٹر سے جڑے ہوئے، ہر جگہ سے، سیالکوٹ سے، جرمنی سے، کینیڈا سے، جوش پر بات کر رہے ہیں. جوش کون ہے؟ شاعر انقلاب ہے. جوش کون ہے؟ جوش شاعر شباب ہے. واہ جوش کون ہے؟ واہ. جوش آپ کے شاعر رومان ہے. جوش ایک جگہ کہتے ہیں، ہوں. دیکھیں زندگی تو وہی ہے، وہ 84 سال ہو یا 87 سال، ایک جبر مسلسل ہے جس میں ہم چل رہے ہیں. لیکن جوش ہمیشہ جوان خیالات کے حامی تھے. ایک جگہ کہتے ہیں جوش، معشوق کہے آپ ہمارے ہیں بزرگ، ہم کہتے ہیں نا آپ ہمارے بزرگ ہیں، تو جوش کا انداز دیکھیے، معشوق کہے آپ ہمارے ہیں بزرگ، وہ دن ہمیں یارب نہ دکھانا ہرگز، کہ یعنی یہ معشوق ہم کو بزرگ کہے. تو یہ جو انداز ہے، آپ کہہ رہے ہیں جوش نے کہا تھا کیوں اہل نظر پڑھے نہ کلمہ میرا. شاعر کون ہے؟ جو ہمارے سماج کے، جو ہماری ویکیبلری جو ہوتی ہے ادب میں، اسی سے استفادہ کرتا ہے. وہ اصطلاحات اسلامی ہوں، وہ اصطلاحات آپ کے سماجی ہوں، وہ اصطلاحات ہماری فکر میں آپ کے پوری طریقے سے پیوست ہوں. کیوں اہل نظر پڑھے نہ کلمہ میرا، میں شاعر آخر زماں ہوں اے جوش. آپ واہ جانتے ہیں. واہ واہ. کیا کہنے اور کیا کہنے اسی سے ہمارے عظیم شاعر جو ہیں ترابی صاحب نے نکالی ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ 1982، میں شاعر آخر زماں ہوں اے جوش. تو جوش جو ہے بہرحال بہت سیدھے سادے آدمی تھے، وہ جو ہے پٹھان نسل سے تھے. اور اگر آپ دیکھا جائے تو وہ جو ہیں فیملی اگر ان کی دیکھیں تو ان کے پردادا جو تھے، جس کو فقیر محمد صاحب دیوان شاعر تھے، اور رئیس ملیاباد کے آپ کے جو ہے رئیس تھے، اور ان کے بیٹے بھی جو احمد خان صاحب تھے، جو دادا ہوتے تھے جوش، وہ بھی شاعر تھے. اور ان کے بیٹے بشیر احمد جو جوش کے باپ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے شاعر تھے. مگر بشیر احمد نے جوش سے کہا تھا کہ بیٹا تم شاعر نہیں بننا بلکہ کوئی دوسرا کام کرنا. تو جوش کو جو ہے اچھی تعلیم دی گئی. تو رئیس تھے جوش، پٹھان الاصل تھے، اور کیا کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کو آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کہاں کہاں ہوئی. لکھنؤ میں ہوئی ان کی تعلیمات، آپ کے علی گڑھ میں ہوئی، اور آگرہ میں ہوئی. اور وہ خود ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ لکھنؤ میں مجھے عربی اور فارسی مرزا ہادی رسوا نے پڑھوائی. مرزا ہادی رسوا وہی ہیں جن کی ناول آپ جانتے ہیں صاحب امراؤ جان، اور جس کو وہ فلم وغیرہ بھی بنی ہے. اور کہتے تھے کہ وہاں پر جو ہے علماء کے ساتھ، مگر لوگوں کو جاننا چاہیے وہ میر اور جو کہتے ہیں آپ کے سودا وغیرہ سے تو وہ استفادہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے حافظ شیرازی سے اور آپ کے کبیر داس سے اور ٹیگور سے بھی استفادہ کیا. دیکھ رہے ہیں آپ وسعت نظری، یعنی یہ ہر جگہ سے استفادہ کرتے تھے. اور
اتنا ریاضت کی ہے. 9 برس کی عمر سے شاعری شروع ہوئی اور آخری لحظے تک زندگی کے. تو ان کا جو لڑکپن کی جو نظم ہے، دیکھیے بچپنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے رجحان کیا ہے، لہجہ کیا ہے، خیالات کا منبع کیا ہے، طرز فکر کیا ہے، طرز ادا کیا ہے. تو ان کی جو ایک نظم ہے لڑکپن کی، یعنی ایک نظم ہے بچپنے کی، جو ان کے اس کا نام ہے ترانے بیگانگی. انہوں نے اس میں کہا ہے، وہ 2-3 شعر دیکھیے کہ کیا کریں. مجھ کو ایزا دے کسی ہستی میں یہ قوت نہیں. لہجہ دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے واہ، تو ہم نے کہا کہ شاعر انقلاب ہے. مجھ کو ایزا دے کسی ہستی میں یہ قوت نہیں، دوست یا دشمن کوئی ہو اس قدر طاقت نہیں. جز خدا اب آدمی کی جوش یہ قدرت نہیں، مجھ کو کیونکہ مجھ کو اہل دنیا سے کوئی حاجت نہیں. واہ، بہت خوب، بہت خوب. مولانا روم نے کہا تھا، آنچ روبا را کند آنچ شیراں را کند روبا مزاج. جو چیز شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے، احتیاج، وہ ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے. تو یہ ڈیولپنگ کنٹریز جو اپنے کٹورے ہاتھ میں لے کر بھیگ کے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، تو نہ عزت ہے، نہ ان کا کوئی بھرم ہے، نہ ان کا کوئی دھرم ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں، جز خدا اب آدمی کی جوش یہ قدرت نہیں، کیونکہ مجھ کو اہل دنیا سے کوئی حاجت نہیں. دوسرے عالم میں ہوں، دنیا سے میری جنگ ہے، تاج شاہی سے قدم بھی مس کروں تو ننگ ہے. تو اسی وجہ سے جوش آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ جوش ایک انقلابی شاعر ہے، جوش ایک شاعر شباب ہے، جوش ایک عالم ہے. احتشام حسین لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بعد 20ویں صدی میں اگر کسی شاعر نے علمیت، محنت، ریاضت، فلسفہ اور دوسرے علوم آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں پڑھے ہیں، تو اس کا نام ہے شبیر حسن خان جوش. تو وہ آپ کے شاعر جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جوش کی جو ہے یہ بھی فیملی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جوش نے بہرحال ایک ہی شادی کی تھی، اور ان کا ایک بیٹی تھی جس کا بہت چاہتے تھے. اس بیٹی کو سیدہ خاتون اس کا نام تھا، اور ایک بیٹا آپ کے جو ہے سجاد حیدر. تو یہ سجاد حیدر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں شاعر تھا. تو جوش کے جو تصانیف ہیں، میں شخصیت پر یہ پہلے یہ چیزیں بات کر لوں، اس کے بعد سے آپ کے موضوع پر ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے اس پر بھی نگاہ کہ 18 سے زیادہ مجموعے ان کی زندگی میں آپ کے جو ہے منظر عام پر آ گئے. اور ہر ایک چیز کیا جائے، نثری باتیں نہیں کر رہا ہوں جیسے یادوں کی بارات ہو یا چیزیں، لیکن جیسے ان کے پاس آپ جانتے ہیں کہ نقش و نگار ہے، شعلہ و شبنم ہے، فکر و نشاط ہے، جنون و حکمت ہے، حرف و حکایات ہے، آیات و نغمات ہیں، روح ادب ہے، عرش و فرش ہے، رامش و رنگ ہے، سنبل بہت و واہ. سلاسل ہے، سیف و سبو ہے، سرود و فروش ہے، سموم و صبا ہے، طلوع فکر ہے، الہام و افکار ہے، اور نجوم و جواہر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 18-19 جو ان کے مجموعات ہیں، سب سے پہلے تو 1920 میں شائع ہوا، اور یہ اس دور کی یاد ہے. اور کیا کہتے ہیں، جیسے ان کی ایک نثری کتاب بھی ہے، اس سے بہتر کتاب لکھی نہیں گئی، یادوں کی بارات. وہ ان کا دور تصوف اور دور تشقف تھا. تو دیکھنے کا کہنا یہ ہے، دیکھیے میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں کیونکہ سننے والے جان لیں، اس طرف رجوع کریں بعد میں. لیکن اکبر الہ آبادی جیسا شخص لکھتا ہے کہ حقائق عالم اور معرفت باری تعالی میں ان کے اشعار نہایت بلیغ اور دلاویز ہوتے ہیں. یہ جوش کی تعریف کر رہے ہیں اکبر الہ آبادی، اور ان کا فطری جوہر ہے. اس کے بعد سے کہتے ہیں، یہ شعر لکھتے ہیں، فنا ہو جا چھلک اٹھے گا سینہ شم عرفاں سے، ابھی تو دل کے آئینے پہ غافل داغ ہستی ہے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں عجیب شعر ہے، باسی سوسائٹی میں رہ کر
ایسے خیالات عالی حیرت افزاں ہیں، کاش کسی وقت آپ اور اقبال یکجا ہو جاتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی شاعر کی، اور ہم نے اس شاعر کی کیا گد بنائی، ہمارے تنقید نگاروں نے آپ کے کیا تھرڈ کلاس کام کیا کہ کوئی، میں جوش فہمی لکھ رہا ہوں، آپ کو ملے گا کہ اس میں نے ہر ایک زاویے سے، کیونکہ ہمارا قلم آپ کے جو ہے حقائق بیان کرتا ہے، تو ہم کو کسی قسم کا آپ کے جو ہے کسی سے سوچنا کرنا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ناقدین ہمارے عروضی قید و بند میں محصور رہتے ہیں، صاحب تخلیق کو اس وقت تک نہیں نگارتے کہ کوئی آپ کے جو ہے صاحب تخلیق ان کو نوازے، تو ان کے پاس خار تنقید سے یہ گلے آپ کے تخلیق کو ریشہ کرنے کا ہنر ہے۔ یہ تو تنقید نہیں ہوئی، تنقید وہ ہے کہ کسی بھی شہ پارے کا، فن پارے کے محاسن، اور اگر اس میں کچھ عیب ہے، سقم ہے، اس کی نشاندہی کی جائے۔ فکر و نشاط جو ان کی آپ کے کیا کہتے ہیں جوش ملیح آبادی کی جو مجموعہ کلام ہے، اس میں ایک نظم نقاد پر ہے۔ اردو ادب میں نے، آپ جان لیجئے بشارت ریحان صاحب، میں نے اردو ادب میں اس سے بہتر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں نظم نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں رحم اے نقاد فن، یہ کیا ستم کرتا ہے تو، کوئی نوک خار سے چھوتا ہے نفس رگبو، اے ادب نا آشنا، یہ بھی نہیں تجھ کو خیال، ننگ ہے بزم سخن میں مدرسے کی قیل و قال، منطقی کانٹے پہ رکھتا ہے کلام دل پذیر، کاش اس نقطے کو سمجھے تیری طبع حرف گیر، یعنی ایک لے سے لب ناقد کو کھلنا چاہیے۔ کیا شعر کہہ گئے آپ کے، یعنی ایک لے سے ایک راگ سے ایک ڈھنگ سے ایک طریقے سے ایک معیار سے، یعنی ایک لے سے لب ناقد کو کھلنا چاہیے، پنکھڑی پر خطرہ شبنم کو تلنا چاہیے۔ یہ معیار ہے، تو نقاد کو بتا رہا ہے آپ کے جوش، کہتا ہے، اور اس کے بعد سے شعر کی جو تشویق کی ہے وہ بھی سن لے بنجامن صاحبہ، کہتے ہیں شعر کیا ہے، نیم بیداری میں، شعر کیا ہے، نیم بیداری میں بہنا موج کا، برگ گل پر نیند میں شبنم کے گرنے کی صدا، شعر کیا جذبے دروں کا ایک نقش ناتمام، مشتبہ سا ایک اشارہ ایک مبہم سا کلام، کیف میں ایک لفظی شیپا کل کے گوہر بار کی، استراری ایک جنبش سی لبے گفتار کی، ترزبانی اور خاموشی کی مبہم گفتگو، لفظ و معنی میں توازن کی نہفتہ آرزو، بے حقیقت لے کے اندر زمزمے داود کا، عارض محدود پر ایک عکس لامحدود کا۔ یہ ہے 20واں صدی کا، یہ ہے 20واں صدی کا حافظ، یہ ہے 20واں صدی کا خیام۔ ہم نے خیام کو آپ کے ایک شرابی شاعر سمجھا، نہیں، خیام صرف شراب کا شاعر نہیں ہے، خیام ایک فلسفر ہے، خیام ایک عالم دین آپ کے جو ہے دنیا ہے، خیام ایک شاعر بزرگ ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خیام نے زیادہ تر جو کچھ بھی کیلنڈر بھی بنایا، تقویم بھی بنائی، بہت سے فلسفیانہ ان کے جو ہے رسالے موجود ہیں، لیکن وہ معروف ہیں اپنی رباعیات کی وجہ سے۔ تو آپ دنیا کی کوئی بھی شہر میں، انگریزی ہو یا فرینچ ہو یا اسپینش ہو یا آپ کے سویڈش ہو یا وہ ہندی ہو، کہیں بھی جائیں آپ کو خیام کی رباعیات ملیں گی۔ خیام کو جو ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا کام جو خیام پر ہوا ہے وہ کولمبیا یونیورسٹی واشنگٹن میں ہوا ہے، وہ یہ کہ یہ جو ایران کا جو کنگ تھا آج سے جو ہے 60-70 سال پہلے، تو اس نے $1 ملین ڈاکٹر دشتی کو دیا تھا کہ یہ جو ہر ربائی کو جوڑ دیتے ہیں خیام سے، ہم کو صحیح بتائیے کہ رباعیات کتنی ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ رام تیرتھ سوامی نے 2728 آپ کے رباعیات کو جو ہے منسوب کیا تھا خیام سے، یعنی یہاں تک 3000 کے قریب رباعیات۔ تو انہوں نے 10 سال کوشش کر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ان دا سرچ آف خیام، انگریزی کی کتاب ہے، 600 صفحے کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں بتایا 166 رباعیات خیام سے منسوب ہے۔
اور بس یہی ہے. اس کے بعد سے جب کبھی بھی چھپتے ہیں وہی 167 رباعیات جو ہیں خیام کے چھپتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور رباعیات نہیں چھپتی. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے یعنی رندے خرابات، دیکھیے شراب پیتے تھے، مست رہتے تھے، اور آپ کے جو ہے کہتے ہیں خیام نے کہا تھا زاہد گوید بہشت بہور خوش است. زاہد نے کہا کہ یہ جو بہشت ہے، یہ جو ہیون ہے، وہ حور سے سجی ہوئی ہے. من می گویم شراب انگور خوش است. خیام کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ انگور کی شراب بہت اچھی ہے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جنت اچھی ہے حور کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ شراب انگور خوبصورت ہے. این نقد بگیر و دست از نیسا بردار، یعنی یہ نقد لو جو تمہارے ہاتھ میں ہے جام انگور کی شراب کا، اور یہ نسیاں سے جو ہے یہ آپ کے ادھار سے دور رہو. کہ آواز ہے دوہل شنیدن از دور خوش است، یعنی ڈھول کی آواز دور سے اچھی معلوم ہوتی ہے. یہ جو زاہد تم لوگوں کو بھٹکا رہا ہے کہ جنت میں حور ہے اور وہاں پر شراب ملے گی طہورا، ان کو بھول جاؤ. تو یہ جو ہے نا آپ کے کیا کہتے ہیں جوش نے اس کو اردو میں یوں نظمایا کہ ہاں دل کو رہین بادہ خاری کر لے. ہاں دل کو رہن کر لے بادہ خاری، شراب پینے سے. ہاں دل کو رہین بادہ خالی کر لے، رگ رگ میں طرب کی نہر جاری کر لے. اللہ رے فتنہائے بیداری ہوش، دانا اگر تو ہے خواب تاری کر لے. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جو غالب جو باتیں انہوں نے کہا، خیام نے کہا تھا، اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. کیا شیخ ملے گا گل فشانی کر کے، کیا پائے گا توہین جوانی کر کے. تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے. دیکھ رہے ہیں آپ خیام اردو کیا کہہ رہا ہے، جوش ملیح آبادی کیا کہہ رہا ہے. روز ملیح آبادی یہ کہہ رہا ہے کہ دل کی جانب رجوع ہوتا ہوں، سرتبا قدم قضو ہوتا ہوں. جب مہر مبین غروب ہو جاتا ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے، جب شام شروع ہوتی ہے، پیمانہ بکف طلوع ہوتا ہوں، میں پیمانے کے ساتھ طلوع ہوتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رباعیات میں پیش کر رہا ہوں جوش کے رباعیات دیکھیے. دل رسم کے سانچے میں نہ ڈھالا ہم نے، اسلوب سخن کا نیا نکالا ہم نے. ذرات کو چھوڑ کر حریفوں کے لیے خورشید پہ بڑھ کر ہاتھ ڈالا ہم نے. تو آپ یہ رباعیات جو جوش ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. جوش کے فن کا معجزہ تحریر کو تصویر بنا دیتا ہے، 3 ڈائمینشنل آپ کے جو ہے اس کو فگر دیتا ہے. جوش کی یہ رباعی دیکھیے، ان کے فن پر ان کا عمدہ ریویو ہے کہ اشعار کو زرتار خبا دیتا ہوں. زرتار یعنی سونے کے تاروں سے، یعنی میں جو شیر کا پیراہن بناتا ہوں، جو قبا بناتا ہوں، جو ابا بناتا ہوں، اس میں سونے کے تار پیوست کر دیتا ہوں. اشعار کو زرتار خبا دیتا ہوں، افکار کو آہنگ بنا دیتا ہوں، الفاظ کو بخشتا ہوں شکل اسنام، آواز کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں. یہ ہے ربائی، یعنی 3 ڈائمینشنل آواز کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں. آسان بات نہیں ہے کہ جب ایک شعر پیش کیا جائے تو آپ کے سامنے پوری طریقے سے اس کی لیلائے، اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ شعر کو جو ہے اس طریقے سے مت گزرو. لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینوں سے اتر کر دیکھو. یعنی الفاظ کو جاننے کی آپ کے جو ہے. اور یہ خیام اردو کی یہ رباعی لے جائیے، توجہ سے سنیے یہ رباعیات، اس وجہ سے کہ ان رباعیات میں زندگی کے مسائل ہیں.
کہتا ہے تجھ سے ہو جو عیب کی بنا پر بزن. اگر کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کے یعنی عیب سے خوش نہیں ہوتا، آپ شراب پیتے ہیں، آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، آپ بہت عجب عجب کام کرتے ہیں، تجھ سے ہو جو عیب کی بنا پر بزن، ممکن ہے کبھی وہ ترک کر دے انبن، لیکن وہ کبھی دوست نہیں بن سکتا جو ہے تیرے ہنر کے باعث دشمن. تو وہ جو آپ کا ہنر ہے، وہ جو آپ کی منزلت ہے، وہ جو آپ کا علم ہے، اس سے حسادت کر کر جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ زندگی بھر آپ کا دوست نہیں بن سکتا. یہ حضرت جوش پر بہت باتیں سمجھ رہے ہیں آپ کے جو ہے اچھی احباب چیز. کی یہ مزاج دانی افسوس، یہ کفر بدوش گمانی افسوس، جوش اور نئے ادو ارباب ادب افسوس ہے، اے سرشت فانی افسوس. تو آپ دیکھ رہے ہیں خود جوش کہتے ہیں کچھ روز ہنسی خوشی سے جی بے لوں شک. میں بھی، احباب مجھے اگر اجازت دے دیں، تو احباب جو ہے اگر مجھے جو ہے چھوڑیں تو میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کچھ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو غزلی جو رباعیات ہیں. دیکھیے میں نہ جوش کی غزلیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں جوش کی نظمیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں جوش کے خطات پڑھ رہا ہوں، نہ میں جوش کی آپ کے نثری کاوشیں بتا رہا ہوں. میں تو صرف آپ کے جو ہے ایک جوش کا رباعیات کے کچھ وہ بھی سلیکٹڈ، کیونکہ جوش کی رباعیات تقریباً آپ کے 800 یا 900 ہیں. میں تو 8 یا 9 جو آپ کی رباعیات پڑھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو عظیم شاعر ہے، تو وہ عظیم شاعر کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ تاروں میں شگاف ڈال، ذرات کو گوڑ. زبان دیکھیے، الفاظ واہ. کا موڑ دیکھیے، کہنے کا لہجہ دیکھیے اور سیکھیے. یہ بیکار قسم کی باتیں مت کیجیے کہ جوش ہر ڈکشنری کا ہر لفظ جوش کی شاعری میں. تو آپ بھی تو کر کے دیکھیے نا، آپ بتائیے. جوش پر ہر قسم کے حملے کیے گئے، جوش پر بہت بڑا آپ کے جو 600 صفحے کا جوش کی خلاف ایک کیا کہتے ہیں نمبر بھی نکالا گیا، شاہد دہلوی نے نکالا. کیا ہوا؟ اس سے جوش کا مقام اور آگے بڑھا. اور بلند ہوا، اور بلند ہوا. تاروں میں شگاف ڈال، ذرات کو گوڑ، پیمانے روز و شب میں ایک بوند نہ چھوڑ. جوانوں سے کہہ رہے ہیں، اردو کے پرستاروں سے کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں اور دوسرے دھرموں میں یہ کہا گیا ہے کہ محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو. محنت ہی سے جو ہے آپ کے پھل ملتا ہے. تاروں میں شگاف ڈال، ذرات کو گوڑ، پیمانے روز و شب میں ایک بوند نہ چھوڑ. ہاں مہلت زندگی نہایت کم ہے، ہر آن کو دوہ، یعنی جیسا گائے کا دودھ دوہا جاتا ہے، نتھارا واہ. جاتا ہے، ہر آن کو دو، ہر دقیقے کو نچوڑ، ہر ایک مومنٹ کو آپ کے جو ہے استفادہ کر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شک. یہ دھن ہے کہ جیب میں ہیں، یعنی ایک آپ کو دھن لگی رہتی ہے، ایک مگن ایک لگن لگی رہتی ہے. یہ دن ہے کہ جیب میں ہو ماہ پروی، خطبین ہوں کم سے کم میرے زیر نگی. آگاہی بود و ہست کے یہ ہیں نالین، چھوٹے ہیں بہت پاؤں میں آئیں گے نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوش یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلسل آپ کے جو ہے کام کرو، مسلسل آپ کے آگے بڑھو تو تم ترقی کر سکو گے. ورنہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو ہزاروں سے آپ کے جو ہے لوگوں نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا شیخ کی خشک زندگانی گزری، بیچارے کی ایک شب نہ سہانی گزری. واہ. دوزخ کے تخیل میں بڑھاپا بیتا، جنت کی دعاؤں میں جوانی گزری. تو آپ دیکھ رہے ہیں پورے ایک کشمکش انہوں نے آپ کے جو ہے بتائی کہ جو ہے، اور مسلسل اپنا پر فکر کرتے رہتے ہیں. اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہر پر اپنی فکر کرتے رہو. ہر آن تفکر میں گرفتار ہوں میں، اپنے پہ جو چلتی ہے وہ تلوار ہوں میں، اپنے پہ جو چلتی ہے وہ تلوار ہوں میں. تارو اس حادثے کے شاہد رہنا،
संसार है महव ख्वाब, بیدار ہوں میں بیدار ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی حضرت جوش فرماتے ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ہے کرنا کر لو، کچھ بھی نہیں دنیا میں سوائے دنیا، کہنا نہ پڑے خبر میں ہائے دنیا، دنیا کے مزے اٹھا لے اے خانہ خراب، قبل اس کے کہ تیری لاش اٹھائے دنیا، قبل اس کے کہ تیری لاش اٹھائے. تو دنیا سے فائدہ اٹھا. تو خمریہ اشعار خیام اردو، میں اپنی گفتگو کو تقریباً تمام کر رہا ہوں. شفیق صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے اطلاع دینے کے لیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خطا کیا ہے اگر میں جام بھر کر غم دنیا سے دل کرتا ہوں خالی. یہ نظم کی شعر سنا رہا ہوں. شراب تلخ میں آ غرق کر دیں خطیب شہر کی شیریں میں خالی. دو واہ، عالم کی بہت خوب. جوانی پر ہے بھاری، میں انگور کی پیرانہ سالی. تیرے اشعار کے شیشوں میں اے جوش چھلکتی ہے شراب پرتگالی. تو کہنے واہ کا مطلب واہ، یہ کیا ہے کہنے. کہ عمدہ کس اشعار ہے طریقے ڈاکٹر سے صاحب، واہ. آپ کے جو ہے جوش کہتے ہیں عقبا کی خبر نہ عمر دنیا معلوم، تا چند رہیں گے بہرو بر کیا معلوم. ہم خاک ہیں، ہم خاک ہیں اور خاک ہو جائیں گے کل، اب تک تو ہوا ہے صرف اتنا معلوم. یعنی اتنا معلوم ہوا ہے کہ ہم آپ کے جو ہے تو اب ہمارے پاس، تو میں اپنی گفتگو کو بالکل آپ کے سمیٹ رہا ہوں کہ یہ عظیم شاعر 20ویں صدی کا، یہ شاعر جس نے غزلیات اور نظم اور خطعات اور رباعیات لکھی ہیں، یہ جس کا آپ کے اگر کسی کو صدی کا حافظ و خیام کہہ سکتے ہیں تو وہ جوش ملیح آبادی ہے. جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ یہ انا جو ہوتی ہے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. ہوتا ہے انائے خام اس درجہ شدید، خود کو گردانتا ہے عالم کی کلید. شاید یہ سمجھ رہا ہے مرغ سحری، میری لے سے ابھر رہا ہے خورشید. تو یہ جو مرغ ہے، یہ مرغ ہے، یہ کہتا ہے اگر میں آپ کے بانگ نہ دوں تو سورج سوتا رہے گا، سورج نہیں نکلے گا. تو یہ آخری شعر کو میں آپ کے جو ہے وہ کرتا ہوں کہ مبنی تیرا حدیث و آیات پر دین، میں شہر تعمل و تفکر کا مکین. تو شیفتہ نطق رسالت اور میں حرف ناگفتہ نبوت کا امین. تو یہ امین جو ہے آپ کے یہ شاعر شباب، یہ شاعر جوان، انہوں نے کہا تھا جوش نے میری زندگی کے 4 بنیادی میلانات ہیں: شعر گوئی، عشق بازی 18 معشوقے کیے، علم طلبی اور انسان دوستی. تو آج دنیا کو انسان دوستی کی ضرورت ہے. تو آئیے جوش فہمی اور جوش کا مطالعہ کریں اور دنیا کو جوش کی جو شاعری ہے، جو فن ہے، جو نثری خدمات ہیں اس سے آشنا کریں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.